جو تقوی اختیار کرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. خوف کیسا؟ چرواہے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک جانور مجھے دے دو. کہا نہیں، مالک نے منع کیا. کہا تم اس کی قیمت لے لو اور کہنا بھیڑیا لے گیا ہے. مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے. مراقبت الہی جب انسان میں آ جائے تو اللہ رب العزت اس کے لیے فتنوں سے بچنے کی راہیں پیش کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے دل میں کیا تھا؟ خوف. کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. جیل جانا پسند ہے، برائی نہیں کر سکتا. اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ کیسے بچایا؟ جیل سے باہر آنے کی آرڈر جاری کر. نہیں، پہلے بات کرو. یہ جو فتنہ بنا تھا اس میں حقیقت کیا تھی؟ میں باہر نہیں آؤں گا. ثابت کرو. چھوٹ سکتے تھے، آ سکتے تھے، لیکن کیا کہا؟ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. پہلے ثابت کرو نا. قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قل حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. گواہی آ گئی کہ ہم نے ورغلایا تھا، یہ سچا انسان ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. گواہی دینی پڑی نا. کس طرح پورا مصر امڑ آیا تھا اور کس طرح مخالفت کے لیے. مومن جب یقین ہوتا ہے اور اس کے اندر اللہ کا خوف ہو، پریشانی کیا اس کو. یہ آزمائشیں تو انسان کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں. گھوڑے کو جب انسان مالک جو ہے وہ چھڑی لگاتا ہے، گھوڑے کو پسینہ بھی آتا ہے، لیکن یہ پسینہ اور چھڑی اس لیے نہیں مالک مارتا کہ دشمن ہوتا ہے، اصل میں گھوڑے کو جتانا چاہتا ہے. جب جیت کے گھوڑا کھڑا ہوتا ہے پھر چارہ بھی اچھا ہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی کوئی آزمائش دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، بلکہ اللہ تو زندگی کی اس ریس میں اسے جتانا چاہتا ہے، اسے انعامات سے نوازنا چاہتا ہے. تیسرا علاج اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ. کس طرح ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اکیلی جان، چھوٹا سا بچہ جنگل بیابان میں چھوڑ دیا. کیا تھا وہاں؟ لا جلیس ولا انیس وليس امامها الا الغبراء ولا اضلته الا الخضراء. گرد پہاڑ، کوئی مقومات الحیات نہیں ہے کہ زندگی کیسے گزاریں گے. جب چھوڑ کے چل دیے، قالت الواثقة بالله، اللہ پہ توکل کرنے والی ہاجر علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ امرک ان تترکنا ہاہنا. اے اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ہم یہاں چھوڑ کے جائیے. فاشار برأسه ای نعم. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں. تو کیا کہا؟ لپٹ کے روئی نہیں، واویلا نہیں کیا کیا بنے گا، نہ پانی نہ کھانے کو کیا ہوگا. قالت اذن لا يضيعنا، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. آج پوری دنیا میں سب سے مہنگی زمین مکہ میں کیوں ہے؟ اذن لا يضيعنا. تھی وہ عورت چند قدم صفا اور مروہ کی طرف چلی، اللہ نے سنت بنا دی کہ رہتی دنیا تک جب تک کوئی صفا مروہ پہ دوڑے گا نہیں، نہ اس کا عمرہ مکمل ہے نہ حج مکمل ہے. عورت کا عمل ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. اگر تم توکل کر لو جو توکل کرنے کا حق ہے
تو صبح جب چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے تو کس آفس میں جاتی ہے؟ کیا جی؟ کس ڈسپلے میں جا کے بیٹھتی ہے؟ کس فیکٹری میں جا کے بیٹھتی ہے؟ کس کمپنی کے وہ ایڈمن ہے؟ یہ میری اور آپ کی باتیں ہیں. 10 انگلیوں کی کمائی ہے. ارے مومن، جس کے ہاتھ کٹے ہوتے ہیں وہ بھوکے تو نہیں مر جاتے، وہ بھی کھا کے سوتے ہیں. تیرے 10 انگلیوں کی کمائی نہیں، تیرے رب کا فضل ہے، تیرے رب کی رحمت ہے. اس لیے ہر وقت اس کے فضل کا اعتراف کیا کرو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. یہ گھونسلے سے نکلتا ہے پرندہ، جب واپس آتا ہے تو اس کے پیٹ میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ کہیں کوئی چیز ڈال لے، پیٹ بھر کے اللہ واپس بھیجتے ہیں. اگر تم بھی اللہ پہ توکل کر لو اللہ تمہیں بھوکا نہیں چھوڑیں گے. اور یہاں ایک بات تھوڑی سی کڑوی ہے، اللہ کرے ہمیں ہضم ہو جائے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ایک بات کو یقین کر لینا تو ساری زندگی پریشان نہیں ہوتا. لوگوں نے کہا یہ کیا، عمر نے تو 2 باتیں کہیں، آپ نے ایک بات کہہ دی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے 2 باتیں کسی کو سمجھ آ جائیں پوری زندگی ٹینس نہیں ہوگا. جی کون سی 2 باتیں؟ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کا ایک اندازہ لگایا، اتنا دینا ہے. بندہ پریشان کب ہوتا ہے؟ نہیں اللہ تو نے جو اندازہ لگایا نا وہ ٹھیک نہیں لگتا، نعوذ باللہ، مجھے کچھ زیادہ دے. زیادہ مل جائے گا. میں اپنی خواہش کا اپنے رب کو پابند کر سکتا ہوں؟ یہ کیسی دانش بندی ہے؟ جو لکھا ہے وہ ملنا ہے. اور اللہ نے تو ہمارے آنے سے پہلے بھیج دیا. یأمر ب40، 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے. والدین تو بھی سوچتے ہیں کہ بستر کیسا ہوگا، فیڈر کیسا ہوگا. کل کو اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہہ دیتے ہیں اس کا رزق لکھ دو، یہ بھی دنیا میں نہیں آیا، اس کے رزق کی پلاننگ مکمل ہو چکی ہوتی ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس وقت دوں گا. بندہ کہتا نہیں اللہ پہلے دے، مل جائے گا. پریشانی کا اس وقت. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے پریشانی سے بچنا ہے تو آسان حل ہے، زندگی کو ضرورت سمجھ کے گزارو، خواہش سمجھ کے نہ گزارو. کیونکہ ضرورت ہر روز اللہ فقیر کی بھی پوری کر دیتے ہیں، خواہشیں تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. کوئی بندہ اگر ضرورت سمجھتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کو پریشانی ہو. جب وہ کہتا ہے نا میری یہ اور یہ اور یہ اور یہ خواہش بھی پوری ہو، میرا سٹیٹس یہ ہونا چاہیے، میرا امیج یہ ہونا چاہیے، اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، خواہشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی.